میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ ماڈرن دعات کو یا داعیز کو، اور بہت سے لیکچر یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، اور ایون آن اسٹریٹ پہ جو لوگ خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی، تو اکثر اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یعنی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن سے مراد یہ ہے کہ سائنٹیفک میریکلز کو یا سائنٹیفک مارولز کو قرآن مجید سے پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ چیز جو آج سائنس پروو کر رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر قرآن مجید نے 1400 ایئرز اگو یہ ساری چیزیں مینشن کر دی تھیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وائی از دس اپروچ بینگ یوزڈ ان ماڈرن ٹائمس؟ پہلے بھی دعوت ہوتی تھی دین کی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا اس کے بعد بھی 1400 صدیوں کی ہماری لیگیسی ہے. تو آج اس اپروچ کو کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ کیا ایسے محرکات ہیں، کیا ایسے یعنی ایسی نیڈ ہے، خاص طور پہ لوگوں کے کیا ایسے شبہات ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اس کی ضرورت پڑی، اور اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. فرسٹلی اٹس این آنر ٹو بی ان دا شو ود آل آف یو. دیکھیں، میں 2007 میں دین کی طرف آیا، اور وہ دور نا بڑا پیک کا دور تھا اسلامک میڈیا کا، ان دا سینس کہ ہم نیا دیکھ رہے تھے کہ یار اسلامک اسپیکرز سچ ایز ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، وہ لوگ کافی زیادہ میڈیا پہ آتے تھے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اتنا فیسینیٹ ہوا ایک لیکچر سن کے، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. تو دیر از اے ہول جنریشن، لیٹ می ٹیل یو، اسپیشلی 2010 کے بعد، who grew up with this fascination about mention of science in the Quran or mention of scientific facts in our religion. ہم چاہے جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہ جنریشن اس چیز سے امپریسڈ ہے، مطلب جب ہم عوام الناس میں اٹھیں بیٹھیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے 2011 میں ایک مسجد میں لیکچر دیا تھا، فیصل آباد کی ایک مسجد تھی، رمضان میں، یہی ڈاکٹر ذاکر نائک والا، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. تو بہت ہی اچھا رسپانس آگے سے جو آڈینس تھی ان کا، اسپیشلی کچھ پروفیسرز تھے آڈینس سے، مجھے بعد میں آ کے ملے بھی. تب خیر میں اتنا ظاہر ہے کہ اپنی وہ کہہ لیں کہ ایک پروفیشنل یا ایک اس طرح کی تعلیم نہیں شروع کی تھی اس کے ساتھ، جیسے کہ بعد میں نے جا کے اصول تفسیر بھی اسٹڈی کیا، علماء میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. تو اس وقت میرے لیے بھی یہ بہت ایک فیسینیشن کی بات تھی کہ دیکھو پڑھا لکھا طبقہ، دے آر اپریشیٹنگ اسلام. میرے ذہن میں یہ تھا کہ دے آر اپریشیٹنگ اسلام بیکاز آف دیٹ، اینڈ دے آر اپریشیٹنگ قرآن وغیرہ وغیرہ. تو یہ عوام الناس میں ایک سوچ ہے. یہ میرا پورا تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہے اس کا انکار جتنا مرضی کر لیں، لیکن عوام الناس ان چیزوں سے امپریسڈ ہوتی ہے. اب کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے، دیکھیں ویسٹ کی ایک پوری اسٹرگل ہے، چرچ کی ورسز سائنس، اور سائنٹسٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ چرچ نے ظاہر ہے کہ ٹارچر بھی کیا اور بہت زیادہ سنب کیا، بہت زیادہ دبایا، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی فتح ہے کہ ہم سپرسٹیشن سے نکل کے اور فضول چیزوں سے نکل کے ہم سائنس کی طرف آئیں. فار دیم سائنس از لائٹ، فار دیم سائنس از illumination، رائٹ. اب وہ انہوں نے اتنا گلیمرائز سائنس کو کیا اور اتنا اپنی وہ کہہ لیں کہ مارکیٹنگ کی اس حوالے سے کہ ہم ڈارکنیس سے نکل کے لائٹ کی طرف آئیں بیکاز آف سائنس، جس کی وجہ سے آج کے دور میں خصوصاً 20ویں صدی 21ویں صدی سائنس ایک بہت آپ کہہ لیں کہ ایسی چیز بن گئی جس طرح لٹرلی ایک ریلیجن ہے. اب سر سید احمد خان صاحب کی آپ اپروچ دیکھیں کہ وہ بھی اتنا متاثر ہوئے اس چیز کو لے کے. یہ اس پہ روشنی بہتر آپ لوگ ہی ڈالیں گے ظاہر ہے ان کی اپروچ پہ، لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کی توجہ اسی طرف دلائی کہ سائنس پڑھو بیکاز دس از دا فیوچر ویپن، پہلی بات. ہاؤ ایور وہ پھر ہر چیز سائنس کے تھرو پروف کرنے میں لگ گئے، جب وہ ایک اور اپروچ ہے. تو اس میں انکار کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے، بیکاز پیپل آر مارولڈ بائی اٹ، پیپل آر فیسینیٹڈ بائی اٹ. اس کو مارکیٹ، اس کو پبلسائز اس طرح سے کیا گیا ہے ایز اے ریلیجن، لٹرلی ایز اے ریلیجن، اور سائنٹسٹ کو ایز پروفٹس. سیدھی سی بات ہے ان دیٹ سینس، یعنی کہ ان کی بات کو حتمی لیا جاتا ہے، سائنس کو ایبسولوٹ ٹروتھ سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط سوچ ہے. آئی ایگری. تو میں اس پہ کچھ 3-4 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپروچز جو مجھے سمجھ آتی ہیں عوام الناس کی لینگویج میں، یا عوام الناس کو اگر میں ریپرزینٹ کروں. ایک اپروچ ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ والی ہے کہ ہر دور میں ایک مارول ہوتا ہے. اس دور میں پوئٹری تھی، اس دور کا جو مارول ہے یا پیک کا جو نالج ہے کہہ لیں سائنسز میں، پیک کا جو ایکیڈیمک ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ سائنس ہے، ماڈرن سائنس. اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس اپروچ سے آئیں کہ قرآن میں جو سائنٹیفک فیکٹس مینشنڈ ہیں وہ لوگوں کو بتائیں.
تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ایکڈیمکس ہیں وہ کہیں کہ یار واقعی دس از اے ڈیوائن بک، کیونکہ یہ ان فیکٹس کو مینشن کر رہی ہے. دوسری اپروچ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں اسپیشلی ویسٹرن دائز، کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے دے آر لوزنگ فیتھ، ان کا ایمان جا رہا ہے جب وہ کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جو وہ ہضم نہیں کر پاتے، ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، بیکاز یہ دس از اے ایج آف سائنس اینڈ لاجک اینڈ ریزننگ اینڈ فیکٹس. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس نوجوان نسل کو ہضم کرانے کی کوشش کریں سائنس کے تھرو. بہت سی چیزیں جیسے یاجوج ماجوج کا ایشو اٹھا لیں، ٹھیک ہے، دجال کا ایشو اٹھا لیں، یا جیسے بہت سی ایسی چیزیں جو متشابہات ہیں پرہیپس ان کا ایشو اٹھا لیں. تو ان کی نیت اور اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم سائنس کی کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مارولز بتائیں کہ ان کو یہ چیز بھی ہضم ہو جائے، جنت، دوزخ، برزخ، اینجلس کی ایگزسٹنس، جنس کی ایگزسٹنس. جیسے وہ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی بھی تو نظر نہیں آتا، تو اس پہ بھی تو آپ کا بلیف ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جنس کو کویشچن کرنا، ہیل فائر کو، ہیون کو کویشچن کرنا، ہاؤ کین یو کویشچن دیز تھنگس، جبکہ سائنس بہت سی ہمیں سملر تو نہیں چلیں کہیں گے، لیکن یہ کہ کلوزر ٹو دیم ایسی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں. تو ان کی اپروچ یہ اور ان کی نیت یہ ہے. لیکن ایک تیسرا طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایکسٹریم پہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اور سائنس کی نظر سے ہر چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، اور زبردستی ہم نے ہر چیز کو سائنس سے ثابت بھی کرنا ہے، ڈائجسٹیبل بنانے کے لیے، اور سائنٹیفک بھی ثابت کرنا ہے. جیسے ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے میریکلز تک کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو اصحاب الفیل والی جو بات ہے، یہ جو سٹونز گرے ان پہ بیکڈ کلے کے اور پھر وہ کیا ہوا، تو وہ اس کی انہوں نے ایک الگ ہی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن دے دی سو دیٹ پیپل کوڈ ڈائجسٹ اٹ. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا معجزہ ہے کہ سمندر کو انہوں نے جو ہے وہ کیا، سیپریشن کریٹ کی، اس کے بارے میں بھی ایک ایسی انٹرپریٹیشن مل جائے گی کہ عام آدمی جو سائنٹیفک سوچ والا ہے کہ ہاں ناؤ اٹس ڈائجسٹیبل ٹو می. تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے جو زبردستی ہر چیز سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تین اپروچز مجھے نظر آئیں. میرے خیال میں عوام الناس بھی اس کو اسی طرح دیکھتی ہے اور مارول ہوتی ہے، فیسینیٹ ہوتی ہے.